بالکل میں نے سوال آپ کا سن لیا. اس سوال نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں تو جب قرآن ختم ہوتا ہے امام صاحب پونا گھنٹہ روتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لوگ بھی روتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. ہونا چاہیے ہی نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ اپنی سنت تبدیل کرے اور ہم مسلمانوں کی مدد کرے. اگر وہ ایسا کرے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون. صاف بات ہے ان مسلمانوں کی کوئی نہیں سننی چاہیے. یہ بے شک روئیں آسمان ہرا دینا چیخ چیخ کر, ان پر مصائب کا ہی نزول ہونا چاہیے. یہ مستحق اس کے قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے, صحابہ کرام کی جماعت تھی, وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا. کی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی, مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا, ہم ہارے یا جیتے. 40 بعد نہیں آئے. امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے رکو, نہیں روکے, چھوڑ گئے, لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے. 10 آدمی رہ گئے. خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا. فتح شکست میں بدل گئی. اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران گزرے, اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا. عصیتم الرسول, تم نے رسول کی نافرمانی کی, قانون کی خلاف ورزی, درہ خالی کر دیا, نتیجہ نکلنا تھا. اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے. اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے, سب لوگوں تک پتہ ہے کہ اب دائی بالامر جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا نا, کر رامی بقوسم بلا وقت, وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں. کوئی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں. تیر کیا کرے, پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے, پورا زور لگاؤ, پھر اللہ سے مدد مانگو. اقبال یہی کہتے ہیں بعد دعائے نصرت پیغامین ہو. اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر, اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی. آمین مقتدی نہیں, تلوار کہتی, پورا اسلحہ ہوتا تھا, قوت ہوتی. اب کرتے کراتے مسلمان کوئی نہیں, امام کعبہ روئے دوسرے کو کیا بنے گا. اور آپ نے وہاں کی مثال دی, میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا, آیت نہیں پڑھ سکتا. لکھی دیتے ہیں وہ صرف پڑھ دیتا, کبھی فکرہ رہ جاتا, پیچھے سے پڑھنا شروع کر, جیسے کتاب سنائی, کوئی خطابت نہیں, کوئی لیکچر نہیں, کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے ہیں. سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر لیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا. میں نے کہا پڑھو, جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی, کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے, سونے کے تار گزرتا ہے, یاچی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کعبے پر غلاف چڑھا رہے ہیں. اور کون ہے بانی اس کا یزید پلید کہ اس نے ریشم کا لباس چڑھایا. بعد سے حکمرانوں نے یہ ڈھونگ رچا لیا, ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں کعبے کا غلاف تیار ہو رہا. بھائی کوئی بات ہے کرنی, اور سونا چڑھا دیا اس کے درازوں پر. علماء لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ظالم تھا. لوگ کیا بولتے علماء, وہاں امام حسین ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے, علماء بیچارے کیا کریں. ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں. حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے بعدگاہ جو ہیں ان کو بنا سنوار دیا, ایسے ہی تم قیامت سے پہلے کرو گے. بہت سونے چاندی نمائشیں, سادہ ہو, صاف ستھری ہو, خوشبودار ہو, سادہ مسجد, دیواروں پر یہ نقش و نگار اور لکھا ہوا. کتابیں نکالیں, ڈاکٹر صاحب پوچھے, فقہا بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے. لوگوں کی توجہ نماز میں بڑھتی ہے, وہ دیکھتے رہتے ہیں عبارتیں کیا. جب وہ عبارت شکستہ ہوتی ہے وہ آتے ہیں, پھر بےعدبی ہوتی ہے ان کی. مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں, دین کو نہیں مانتے, اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے. اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کے بنے گے, پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مدد کرے گا اور اپنی قدرت کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہی فتح دے گا. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہماری نسبت کریں, پھر بھی ہم کلمہ کو کر ان سے بدتر ہوں. اللہ تعالیٰ خام خواہ پاکی بنے. تو اللہ کا گلہ نہ کریں, اپنی شکایت کریں کہ ہم کیا کریں. پوچھ رہے ہیں, آخری کر رہے ہیں نا, وقت ہو گیا. جی کریں. کویشچن وہی ہے کہ کیا اتنے بڑی مجمع میں جو چھوٹے بچے ہیں, جو معصوم ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے اسی طرح دعائیں مانگتے ہیں. ہمیں سائنٹیفکلی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے بچے جن کو ہم انوسینٹ کہہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ خود بھی کہ یہ بالکل انوسینٹ ہیں,
وہ بھی تو وہاں دعا مانگتے ہیں کہ کہاں پرابلم کہاں آ رہا ہے ایکچولی یہ ڈاکٹر صاحب اس میں میں نہیں آپ بالکل سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو کیا کرے, وہ بھی اگر بچے ہوئے تو سمجھے ان کی برکت سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رعایت مل رہی, ورنہ صفحے سے زمین سے اللہ ختم کر دیتا. جو بالغ لوگ ہیں نا اللہ ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ اس قوم, ورنہ طوفان نوح آیا تو معصوم بچے تو وہاں بھی تھے. امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا دل ہدایت دینے والا کہ اگر جب عذاب آتا اللہ بچوں کا خیال کرے تو اس وقت کرتا کہ ایک ماں تھی, اس کا ایک بچہ تھا گود میں, جب پانی بڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا یا سینے سے لگا, جب اور پانی بڑھا تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا, پھر بیچاری نے سر کے اوپر اٹھایا, پہاڑ پر چڑھ گئی مگر ڈوب دیا گیا, ڈبو دیا گیا. تو وہاں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر رحم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے دے رہی تھی, مگر نہیں. جب سفر پہ اور حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھائی لوگوں کے کردار پر, باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے وہ قیامت کے دن ضرور ان سے الگ ہو جائیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا. مگر جب وبائے عام آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ, اس میں پھر کہاں یہ فرق کیا جاتا ہے, زلزلہ آتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے. اس کا جواب جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں اور یہ آپ بھی دیں. آپ بھی میرے یہ ایکچوئل ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں نیک کام کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم معصوم کے گھر میں ہیں, ایکچوئل جب ہم اپنے عمل اور اپنے رزق میں حلال چیزیں نہیں رکھتے, اس میں آرام شامل کر دیتے ہیں, الٹیمیٹلی کوئی آرام کا نہیں ہوتا. ہم چلتے چلتے ایسی ایک مونگفلی اٹھا کے کھا لیں, حالانکہ اس میں ایسے اس پہ حرام نہیں لکھا ہوگا, لیکن وہ ایک غلط ہم نے لے لیا, وہ جب ہمارے میٹابولزم میں شامل ہو گیا وہ سلسلہ, ایکچوئل ہم اس اسٹیج پہ چلے گئے ہیں جہاں سے اب واپسی ممکن نہیں. یہ وہی بات ہے جیسے ایک قطرہ دور میں گر جائے گان کا تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایکچوئل وہی پرابلم ہے, ہم نے اپنے سارے کھانے پینے رزق حلال حرام کی تمیز کو سبھی لوگ تقریباً آئی تھنک بول کے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا شامل ہو گیا ہے. اب یا تو یا ہم وہ جیسے نا جب ایک بیماری ایک اسٹیج تک پہنچ جائے, اس اسٹیج کے بعد ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کئی بزرگوں کو دیکھا ہے, پھر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا اللہ اس کا پتہ ڈالتے ہیں. ہم ایکچوئل اس کرپشن میں, اس برائی میں, یہ جو غلط ہے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہماری واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی. یا تو ہم اپنے حلال کریں, خون کو سارے کو نکال دیں, اور وہ ممکن نہیں, جب نکلے گا ہم ڈیتھ ہو جائے گی. اور یہ اس کا نہیں, نا امیدی کا تو ڈاکٹر صاحب کوئی سوال نہیں. یہ جو ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسی کوئی بات نہیں. اگر لوٹنا چاہیں لوگ, توبہ کرنا چاہیں, بعض بات ہیں تو آ سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. خود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں.